بات کرنی ہے پر تپنا نہیں ہے، کیونکہ تپنے سے بات کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے بچے سے ایک دن تپتے ہیں 3 ہفتے کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. 3 ہفتے تو پھر بات ہی نہیں ہو سکتی. جب ایک دفعہ تپتے ہیں تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بٹر ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے رشتہ. تو جو امکان تھا کہ آپ کہیں گے کہ بیٹا 2 + 2 4 ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہوتا. یہ بات جو ہے والدین کو بہت اچھی طرح سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خالی ول پاور کام نہیں کرتی. اگر ہم آپ کو خالی ول پاور کے ذریعے کہیں کہ جی تپنا نہیں ہے اور تسی کو جی نہیں تپیں گے، تو اس بات کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے. کیونکہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کسی پیشنٹ کو کہ بھی آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ نے مٹھائی نہیں کھانا ہے، کہتا ہے نہیں کھاؤں گا، اور اگلے دن ہی وہ مٹھائی کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کرس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نکما آدمی ہوں، میں ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ آپ سیکھیں کہ کیسے میٹھی چیزیں نہیں کھاتے. یہ سیکھنے والا کام ہے، کیونکہ پہلا کام آپ نے سیکھا ہوا ہے میٹھی چیزیں کھانا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم نے سیکھ لیا ان کو کھانا، تو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا اب ان کو نہ کھانا. تو یہ جو تپنے والی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ تپنا نہیں ہے. اور اس کے لیے 2 اصول ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے ان کو بٹھا لیں. ایک اصول بڑا سادہ سا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پیار اور عزت جو ہے اپنے دل میں ریسٹور کرنی ہے. ریسٹور سمجھتے ہیں؟ جو چیز پہلے کبھی تھی اس کو دوبارہ کرنا ہے. پیار اور عزت جو ہے اس میں خاص طور پر عزت، کیونکہ پیار تو ہم نے بچوں کو ماضی میں بھی کیا ہوتا ہے، عزت شاید ہم نے کئی دفعہ نہیں کی ہوتی. تو پیار اور عزت کو اپنے دل میں ریسٹور کرنا ہے. دل میں، دل کے مطلب ہے کہ زبان پہ نہیں، دل میں، مینرزم میں نہیں، دل میں. ان کو آتے جاتے سلوٹ نہیں مارنے، لیکن دل میں ان کی عزت اور پیار ریسٹور کرنے. اور دوسری بات آپ نے دل میں سمجھ لینی ہے کہ یہ نکمے نہیں ہیں، کیونکہ بائی اینڈ لارج والدین زیادہ تر جو ہیں بچوں کو نکما سمجھتے ہیں. نشہ اور نو نشہ کوئی مسئلہ نہیں، والدین پتہ نہیں کیوں بچوں کو نکما سمجھتے ہیں. نہیں، والدہ منہ پہ نہیں لاتی، دل میں وہ بھی سمجھتی ہے کہ والدہ منہ پہ نہیں لاتی، کیونکہ اس کو پتہ لگتا ہے نا کہ پھر الزام میرے تھی آنا ہے کہ تیری فیکٹری چوں ہی آیا نا بچہ. وہ اس وجہ سے وہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ چپ رہتی ہے، اور والد جو ہے وہ ذرا ووکل ہو جاتے ہیں کہ بھی تیرا پتر ہے تو انج کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے کیپیبل سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو کیپیبل سمجھیں، یعنی انہیں قابل سمجھیں. دل میں کون سا کہہ رہا ہوں کہہ دینا ہے، کہنے سے تو کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، لیکن دل میں آپ نے سمجھنا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے دل کے اندر سمجھ لینا ہے، کسی کے سامنے بھی نہیں کہنا، اس کے سامنے بھی نہیں کہنا. یہ 2 باتیں آپ کر لیں، 2 اصول، اور پھر آپ رہیں کول. اور پھر آپ بچے سے بات کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور اس میں بے نیازی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک اصول ہے کہ والدین بے نیاز نہیں ہوتے، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. تو بے نیازی جو ہے وہ ٹھیک چیز نہیں ہے. دیکھو نا، کہتے ہیں نا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کہتے ہیں نا اللہ. دیکھو بے نیازوں کو بے نیاز بھی کہتا ہے کہ میرے شکر گزار ہو. جب والدین کہتے ہیں میرے بے شک شکر گزار بھی نہ ہو، بس اپنا تو جیوندا رہو، تو کینیڈا بسدا رہو، اتھے تو عیش کر. مطلب یہ جو ایک باڈی لینگویج کے ساتھ والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم اپنا کچھ کر لو، تو یہ تو ڈائریکٹ کمانڈ ہے جو کہ آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور وہ سیکھ رہا ہے.
براہ راست آپ کہہ رہے ہیں، کئی باتیں آپ براہ راست کہتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ساڈا جڑا ہے نا ہے تیرا ہی ہے، یہ بار بار ہی کہی جاتے ہیں بغیر وجہ کے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ بچے کو یہ کہی جانا، جبکہ بچے کا وہ سب کچھ ہوتا ہے جب والدین دنیا میں نہیں رہتے، تو بچے کا سب کچھ ہے. ایویں کہی جاتے ہیں نا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ رسمی طور پر، جیسے کہ سیریسلی نہیں کہتے. جیسے کوئی پوچھے کہ آپ کا حال کیسا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. مطلب ہر بندہ کہے گا، پوری قوم کہے گی اللہ کا شکر ہے. تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، فرسٹ کلاس ہوں، حالانکہ ہوتا تو کوئی نہیں بندہ ٹھیک ٹھاک، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو لگے رہتے ہیں. تو اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو کہنا چاہیے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو کہنا چاہیے کہ نہیں میں افسردہ ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں. اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا افسردگی ہے یا کیا ڈپریشن ہے، تو چاہیں تو بتا دیں، چاہیں تو نہ بتائیں. چاہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ بتا نہیں سکتا، کچھ مشکل معاملہ ہے، کوئی ذاتی معاملہ ہے، یا مجھے اندر سے کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے یا شیم فیل ہو رہی ہے اس لیے میں بتا نہیں سکتا. تو اپنی بات تو اندر سے کر ہی دینی چاہیے. لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بچپن میں جو کام نہیں کیا تو اب کر لیں، لیکن بچپن میں بہت آسان تھا، اب ذرا وہ دہرانا پڑے گا، جسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. اگر آپ بچپن سے لپٹن چائے پی رہے ہوں اور آپ کو ہم نے ٹپال چائے پلانی ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ بار بار کہنا پڑے گا نا. دیکھو ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں، نئی پروڈکٹس آتی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نئی پروڈکٹ کو بھی تو پاپولر کر لیتے ہیں نا. اب میرے خیال میں آپ میں سے کوئی سرف استعمال کرتا ہے جو برانڈ کپڑوں کا سرف ایکسل کم ہوتا ہے، ایریل زیادہ ہوتا ہے. ایریل چھا گیا ہے نا، ایریل جو پروڈکٹ ہے وہ اس کے اوپر چھا گئی. کچھ برانڈز جو ہیں وہ ذرا پکے ہوتے ہیں، ان کو ویسے بھی توڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جو چیزیں ہیں نا ان کو بدلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. انفیکٹ میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوئے ایک دن کہ والدین جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا وہ اس دن یہ تہیا کر کے آتے ہیں کہ اب ہم نے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لینی ہے، یا یہ تہیا کر کے آتے ہیں کرنا اسی وہی ہے جو اسی پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن اب ذرا اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنے کے لیے، طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ہم بیچ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈال لیتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.